बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर बराह रास्त आवाम को दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पैमरा की जानिब से एलामिया जारी किया गया। रात के अंधेरे में और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस ऐलान के अंदर, पैमरा के इस एलामिया के अंदर टीवी चैनल्स को ये हदायत जारी की गई हैं कि इमरान खान की तकरीर टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव ना दिखाई जाएं। मामला क्या है, हालात किस रुख को जा रहे हैं? इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला भी हो चुका है। रात के इस हवाले से भी मामलात को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद मामलात को इमरान खान की गिरफ्तारी तक ले जाया जा रहा है। किस बात का खौफ है इंपोर्टेड और न्यूट्रल्स को? इस पर गौर करने के लिए, इसको समझने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे बनी गाला की उस मुलाकात के अंदर जो आज इमरान खान ने 100 से ज़ायद फील्ड के सहाफ़ियों से बनी गाला के अंदर डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से, रिपोर्टर हजरात से मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने न्यूट्रल को खुला चैलेंज दिया। न्यूट्रल को इमरान खान ने खुला पैगाम दिया और वाज़िया किया इमरान खान ने कि जितना मर्जी मेरी आवाज़ को दबाया जाए, रोका जाए, खौफ पैदा किया जाए, पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी की जो जिद्दोजहद है वो जारी रखूंगा। और उसके बाद फिर इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर एक भरपूर रैली की क़ियादत की और फिर इस रैली के अंदर भी जो इमरान खान ने तकरीर की उसका लुबे लुबाब यही था कि मुझे रोकने वाले, पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले, एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को घर भिजवाने में अपना किरदार अदा करने वाले, ये सुन लें कि इमरान खान घर नहीं बैठेगा, इमरान खान सड़कों पर है। और आज के दिन से, यानी आज जो 21 मार्च का, माफ़ कीजिए 21 अगस्त के दिन से लियाकत बाग रावलपिंडी से इमरान खान के जलसों का जो नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है वो 10 सितंबर तक जारी रहेगा। इमरान खान ने क्या अहम तरीन बात की बनी गाला के अपनी इस मुलाकात के अंदर जो साथियों से की, जिसके बाद इमरान खान एग्रेसिव मोड में भी गए और जो हम पहले भी आपको बता चुके कि आज इमरान खान आज से एक मरतबा फिर एग्रेसिव मोड में आपको नजर आएंगे। और उसके बाद जब इमरान खान ने हलाकू खान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया तो उसके बाद अब ज़राए का यह दावा है कि हलाकू खान ने अपना वार कर दिया है। इमरान खान ने न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इमरान खान ने चिड़ियाघर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसके बाद इमरान खान ने एक अहम तरीन सवाल के जवाब में ये भी कहा कि तारीख से ये साबित है कि फ़ौज अकेली किसी मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती। अगर फ़ौज किसी मुल्क को अकेले खुद ही इकट्ठा रख सकती होती तो पाकिस्तान के अंदर कतन मशरकी पाकिस्तान का वाक़या ना होता, पाकिस्तान ना टूटता और इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ना लेता। इससे ये बात साबित होती है और तारीख़ भी हमें ये बात बताती है कि सियासी जमातें जो हैं, मकबूल सियासी जमातें जिनकी आवाम के अंदर जड़ें हों, वो मुल्क को इकट्ठा रखा करती हैं। और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा किया। इमरान खान ने यह कहा कि बिलाशुबा आज की तारीख़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की न सिर्फ मकबूल तरीन सियासी जमात है बल्कि पाकिस्तान की तमाम तर 7 इकाइयों, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम तर 7 इकाइयों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकती है। फिर इमरान खान ने एक और भी इंतहाई अहम तरीन ऐलान किया। इमरान खान ने कहा कि आप उल्टे भी लटक जाएं तो मुझे नाअहल करार नहीं दे सकते और मैं चैलेंज करता हूं, मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आप मुझे नहीं रोक सकते। और फिर इमरान खान ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि न्यूट्रल पाकिस्तान के अंदर चोरों का साथ देकर, अवाम की बजाय, अवाम का साथ देने की बजाय चोरों का साथ देकर बुरे तरीके से फंस चुके हैं और अब उनके पास ये जो फंस चुके हैं इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है और अब वो मुसलसल इस दलदल के अंदर धंसते जा रहे हैं और इस मुश्किल और इस परेशानी की वजह से वो मज़ीद गलतियां कर रहे हैं। इमरान खान की इस गुफ्तगू के बाद मैं ये बात एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि आइंदा चंद घंटों के अंदर इमरान खान के साथ किए गए वादों में से एक और वादा जो है वो वफा नहीं होने वाला। और इमरान खान गुज़श्ता 7 से 10 दिनों में जिस डिफेंसिव मोड में चले गए थे, एजाज़ुल हक की बार बार मुलाकातों के बाद उसका इमरान खान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। ये पहला मरहला है। इस मरहले के बाद अब क्या होगा, कोशिश ये की जाएगी कि टीवी चैनल अगर इमरान खान की तकारीर बराह रास्त नहीं दिखा सकेंगे
اور بقول پیمرا نے جو اعلامیہ جاری کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ ملک کے اندر اس سے بڑی آمریت کی مثال ماضی میں ہرگز نہیں ملتی جس قسم کی آمریت کا مظاہرہ اس امپورٹڈ دور حکومت میں کیا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ عمران خان کی آواز، عمران خان کا پیغام عام لوگوں تک نہ پہنچ پائے اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما کی آواز کو بند کر دیا جائے۔ لیکن یہ باقاعدہ طور پر آئین کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑا دی گئیں، پیمرا کا جو وجود ہے وہ بھی خطرے میں ڈال دیا گیا۔ پیمرا تو ایک طرح سے بالکل رہا ہی نہیں، اور جس چینل سے یہ حکومت گھبرا رہی ہے اس چینل کو یہ حکومت نہ صرف بند کر دیتی ہے بلکہ جس سیاستدان سے اس ملک کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری اور مافیا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اس کی آواز بھی بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے جس کی طرف عمران خان نے بھی اشارہ کیا؟ اگلا مرحلہ ہے جناب کے یوٹیوبرز کے اوپر پابندیاں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پابندیاں، کوشش کرنا کہ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں پابند سلاسل کر دیا جائے، یا کم از کم انٹرنیٹ اتنا سلو کر دیا جائے کہ عوام تک بروقت یہ تمام تر معاملات نہ پہنچ سکیں۔ اور یہ اس وقت ہو رہا ہے، گزشتہ 3 دنوں سے اس حوالے سے پریکٹس بھی جاری ہے۔ آپ نے یہ بات یقینی طور پر آبزرو کی ہوگی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ انتہائی سلو کر دی گئی ہے، یوٹیوب کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، ٹویٹر کے اوپر کوئی ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے تو وہ بھی 2 3 4 اٹیمپٹ کے بعد پوسٹ ہوتی ہے، فیس بک کے اوپر بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن کب تک؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی آواز کو دبانے کے لیے، عمران خان کی آواز کو عوام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے تمام تر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیے جائیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران خان کی آواز اگر ٹی وی چینلز کے اوپر بند کر دی گئی، عمران خان کی آواز اگر اخبارات کے اوپر بند کر دی گئی، تو عمران خان کی آواز میرے جیسے دیگر دوسرے جو ہمارے بھائی دوست یوٹیوبرز ہیں ان کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہے گی، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ساتھ یہ جو یوٹیوب کا، ٹویٹر کا، فیس بک کا جو کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کو کسی طور یہ امپورٹڈ حکومت یا نیوٹرل بند نہیں کر سکتے۔ مسائل ضرور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پلان بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کی اس آواز کو بند کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آج عمران خان نے بھی اپنی بنگالہ کی ملاقات کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو عوام کے ساتھ میرا رابطہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اگلا پلان کیا ہے؟ اگلا پلان یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک نام نہاد FIR کروانے کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے خاتون جج کو اور IG اور جو ہے وہ DIG اسلام آباد کو دھمکیاں دی ہیں۔ حالانکہ عمران خان نے دھمکیاں نہیں دی، عمران خان نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنے کا کہا کہ آپ کے خلاف ہم کیسز کریں گے، کارروائی کریں گے، آپ کے خلاف ہم کورٹ میں جائیں گے، اور یہ پاکستان کے کسی بھی شہری کا کسی بھی ادارے سے کوئی شکایت اگر اس کی پیدا ہو تو یہ اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اس حوالے سے وہ متعلقہ فورم کے اوپر جا کر اپنی شکایات لے کر جائے۔ اور عمران خان نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے۔ آج عمران خان نے اپنی اس ریلی کے دوران جو تقریر کی اس میں عمران خان نے نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور خواجہ آصف جو پاکستانی افواج کے خلاف جس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کرتے رہے، جو بیان بازی کرتے رہے، اس بیان بازی کے خلاف بھی عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا اعلان کیا۔ اسی طرح شہباز گل پر ہونے والے تشدد کے معاملے کے اوپر بھی سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا۔ یعنی بلا شبہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے جو مقبول ترین لیڈر ہیں وہ مکمل طور پر ہوش و حواس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مکمل طور پر صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سوالوں کے جواب کے اندر بھی عمران خان نے یہی بات کی کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کو ملک کے اندر تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ملک میں افراتفری پھیلانا اور اس قسم کے معاملات کی طرف لے کر جانا وہ نہیں چاہتے۔ اسلام آباد کے چاروں طرف، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں۔ عمران خان اگر چاہیں تو اسلام آباد کو بند کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان اس آپشن کی طرف نہیں جا رہے۔ آخری دم تک عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن و امان کی صورتحال ملک کے اندر قائم رکھتے ہوئے جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اور سب سے بڑی پریشانی اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کو اور نیوٹرل کو جناب یہ ہے، جس کی جانب عمران خان نے کھلا پیغام بھی دیا، اور یہ پیغام سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ پیغام جنرل باجوہ کو ہے، یہ پیغام پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی جانب ہے، نیوٹرلز کی جانب ہے، کیونکہ ایک تاریخ ہے پاکستان کے اندر نیوٹرلز کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، کہ پاکستان کے اندر ایک کردار بہرحال آج بھی، ماضی میں بھی اور اب بھی موجود ہے۔ عمران خان قطعاً یہ جنرل باجوہ کو پیغام نہیں دے رہے کہ وہ آئیں
اور کسی اور سے حکومت لے کر ان کی حکومت حوالے کر دیں۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام اداروں کو اپنا وہ کردار ادا کرنا ہوگا جو ان کے سویلین ترجمان انصار عباسی اور سلیم صافی اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ عمران خان سے روابط بھی ہوئے، الیکشن کے معاملات کے اوپر جانے سے پہلے عمران خان کو بیٹھنے کی آفرز بھی کی گئیں، لیکن عمران خان ایک ہی بات کرتے رہے کہ پہلے الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ تو عمران خان ایک بار پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ میرا مطالبہ صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ جسٹس بندیال سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی عمران خان نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں، کیونکہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف ان کی سیاسی جماعت کا نام ہے۔ عمران خان نے 96 میں جب اس بات کا نعرہ لگایا تھا تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ انصاف خودداری کا نظام۔ اب بھی عمران خان عدالتوں کے اوپر مکمل طور پر ٹرسٹ کرتے ہوئے آئینی اور قانونی راستہ اپنانا چاہتے ہیں، تمام معاملات پر سپریم کورٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور عمران خان کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے پاکستان کے مستقبل کو، پاکستانی عوام کو، پاکستانی سیاست کو یا پاکستانی جمہوریت کو نقصان ہو۔ لیکن پیمرا کی جانب سے کیا یہ آواز پیمرا نے بند کی؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ آواز اس امپورٹڈ حکومت نے بند کی؟ ہرگز نہیں۔ ان کی کون سنتا ہے؟ یقینی طور پر آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ پیمرا کو یہ احکامات کہاں سے آئے، عمران خان کی آواز بند کرنے کا کہاں سے کہا گیا، کیونکہ آج عمران خان جب ایک مرتبہ پھر ایگریسو موڈ میں گئے تو واضح طور پر انہوں نے نیوٹرلز کو چیلنج کیا، انہوں نے نام لیا کہ نیوٹرلز برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، انہوں نے چڑیا گھر کا نام لیا، انہوں نے ہلاکو خان کا نام لیا۔ تو بعض ذرائع کا پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہلاکو خان کا جب نام لیا عمران خان نے تو پھر عمران خان کو اس بات کا جواب بھی دیا گیا کہ ہلاکو خان پھر آپ کو بن کر دکھایا جاتا ہے۔ ہلاکو خان کیا کیا کرتا تھا؟ عمران خان نے اس طرف اشارہ کیا کہ جناب وہ لاشوں پہ لاشیں گرا کر، کھوپڑیاں کاٹ کر ان کے مینار بنا دیا کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جائیں۔ اور یہ جو معاملات اس وقت ملک کے اندر چل رہے ہیں، یہ پاکستانی عوام کو، پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو، عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو خوفزدہ کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ ملک کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کے حوالے سے، انسانی حقوق کی علمبرداری، انصاف کے حوالے سے، صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، بلکہ خوف کا شکار ہو کر زبان بندی سب کر لیں۔ اور اس زبان بندی کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ سنیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، صرف اور صرف مخصوص قسم کے لوگ ہوں، مخصوص قسم کا ایجنڈا ہو اور وہ اسی مخصوص ایجنڈے کو آگے بڑھائیں۔ لیکن ایک بار پھر اسی پلیٹ فارم پر میں یہ بات واضح کر دوں کہ عمران خان نے آج بنی گالہ میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے ہار ماننا نہیں سیکھا، آخری بال تک وہ مقابلہ کیا کرتے ہیں، اور اب بھی چاہے ان کے تمام تر سیاسی مخالفین اور دیگر لوگ جو کہ خود کو مخالفین نہیں کہتے، کسی اور نام سے خود کو پہچانتے ہیں، وہ تمام لوگ یہ بات اچھی طرح سے سن لیں کہ عمران خان قطعاً ان سے ہار نہیں مانے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔